حضرت علی میں اور معاویہ میں، حضرت علی میں اور حضرت عائشہ میں جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، اور یہ جتنی جنگیں ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اسی بدغمانی کا نتیجہ تھی۔ یہ جنگیں کوئی اسلامی جنگ نہیں تھی۔ حضرت علی معاویہ کی فوج سے لڑ رہے ہیں، معاویہ علی کی فوج سے لڑ رہے ہیں، دونوں صحابی ہیں، ہمیں دونوں صحابیوں کی عزت کرنا ہے، کسی کو برا نہیں کہنا ہے۔ علی کے بھی آدمی مارے جا رہے ہیں، معاویہ کے بھی آدمی مارے جا رہے ہیں، دونوں طرف کے شہیدوں کو اکٹھا کر کے حضرت علی ان کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ بدغمانی کی لڑائی، جتنی بھی لڑائیاں، جتنے بھی جھگڑے، جتنے بھی دنگے اور جتنے بھی خرافاتیں آج، اور یہ رشتے جو لگے ہیں، آج اس لڑکی سے لگا اچانک ہٹا دیا، کیوں؟ یہ بدغمانی ہم نے اپنے اندر پال رکھی ہے۔ بدغمانی کے بعد پھر جاسوسی کا جوش اور جذبہ اندر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے دوسری چیز کو روکتے ہوئے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی ٹوہ نہ لگایا کرو، ایک دوسرے کے پیچھے ہاتھ دھو کر مت پڑا کرو۔ وہ کیا کر رہا ہے، کہاں اٹھ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا کرتا ہے، کیا نہیں۔ اچھے کام کی جاسوسی کرو، یہ اچھا کام کرتا ہے میں بھی دیکھوں، میں اس سے بھی زیادہ اچھا کام کرنے کی کوشش کروں، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، ابو سعید خدری اسی نماز میں شامل تھے۔ اللہ کے نبی نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسی سلام پھیرا اور چہرہ مقتدیوں کی طرف کیا، آپ گھوم جاتے تھے نماز پڑھا کر، جب چہرہ مقتدیوں کی طرف کیا تو کیا دیکھا، ایک صحابی اٹھے، کون؟ ابو سعید خدری، اور جیسے وہ اٹھے اور سیدھے مسجد سے باہر نکل گئے۔ یعنی نماز تو نبی کے پیچھے فرض نماز تو پڑھی، لیکن جیسی سلام پھیرا اٹھے اور اپنے گھر چلے گئے۔ جب وہ اٹھ کر جا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جانتے ہو سارے نمازیوں سے؟ دیکھو یہ کون جا رہا ہے؟ لوگوں نے کہا ابو سعید خدری۔ فرمایا نہیں، یہ جنتی آدمی جا رہا ہے۔ منہ پہ نہیں کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول اٹھ کے، لیکن پیٹھ کے پیچھے کیا کہہ رہے ہیں؟ جس نے جنتی آدمی نہ دیکھا ہو فَلْيَنْظُرْ هَذَا، وہ دیکھ لے کہ یہ جنتی آدمی جا رہا ہے۔ صحابہ نے سوچا رہی ہوگی کوئی خصوصیت جنتی۔ دوسرے دن انہوں نے پھر نماز پڑھی، سلام پھیرا اللہ کے رسول نے، وہ پھر اٹھ کے جانے لگے۔ اللہ کے نبی نے دوسرے دن بھی کہا جس نے جنتی نہ دیکھا وہ دیکھ لے یہ جا رہا ہے۔ تیسرے دن پھر انہوں نے نماز پڑھی، اللہ کے رسول نے پھر نماز پڑھائی، پھر وہ جانے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا جس نے جنتی نہ دیکھا وہ دیکھ لے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آیا اللہ کے رسول ان کو بار بار جنتی کیوں کہہ رہے ہیں؟ جتنی میں نماز پڑھتا ہوں اتنی وہ پڑھتے ہیں، جیسے میں روزہ رکھتا ہوں اتنے وہ رکھتے ہیں، جتنی نوافل میں پڑھتا ہوں اتنی وہ، پھر کیا بات ہے؟ تب انہوں نے اللہ کے رسول سے نہیں پوچھا، انہوں نے دل میں سوچا کہ کیوں نہ میں نیک عمل ان سے زیادہ کروں، ان کو برباد کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ نیک عمل کرنے کے لیے، کیوں نہ میں نیک عمل کروں۔ لیکن سوال یہ کہ جتنا وہ کرتے ہیں اتنا تو میں بھی کرتا ہوں، پھر وہ جنتی میں کیوں نہیں؟ تو سوچنے لگے ہو سکتا ہے مسجد میں یا ہم لوگوں کے سامنے وہ عمل جتنا ہم کرتے ہیں اتنا وہ کرتے ہیں، ہو سکتا گھر میں کچھ زیادہ عمل کرتے ہوں، تو انہوں نے جاسوسی کی کہ دیکھیں گھر میں کیا کرتے ہیں۔ تو جاسوسی کیسی؟ بہانہ بنایا اور ایک دن ان کے گھر پہنچ گئے، کہنے لگے کہ میں کسی کام سے آیا ہوں اور مجھے وہ کام کرنے میں 3-4 دن لگ سکتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ 3-4 دن تک میں آپ کا مہمان رہوں۔ ابو سعید خدری نے کہا یہ تو میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، مہمان میرے گھر میں۔ انہوں نے باہر کا کمرہ دے دیا، یہ بولے دیکھو مجھے اکیلے بڑا ڈر لگتا ہے،
میں گھر میں بھی کبھی اکیلے نہیں رہتا ہوں، لہٰذا تمہیں میرے ساتھ رہنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ دن بھر تو ساتھ رہتے ہی تھے، لیکن رات کا علم حاصل کرنا تھا کہ رات میں کیا کرتے ہیں۔ تو ابو سعید خدری انہی کے ساتھ رات میں انہی کے کمرے میں سونے لگے۔ 3 دن تک وہ رہے، لیکن 3 دن تک بھی حضرت عبداللہ ابن عمر کو ایسا کوئی عمل نہیں دکھائی دیا جو گھر میں وہ کرتے ہوں اور ان سے زیادہ ہو۔ کہنے لگے ابو سعید خدری، آئے ابو سعید خدری، میں کسی کام سے نہیں آیا تھا، بلکہ صرف یہ پتہ لگانے آیا تھا کہ 3 دن تک آپ نے نماز پڑھی مسجد میں، اور تینوں دن جب مسجد سے اٹھ کر آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے جنتی نہ دیکھا ہو وہ دیکھ لے کہ یہ جا رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ تمہارا عمل میرے عمل سے زیادہ تو نہیں ہے، میرا عمل تمہارا عمل مجھ سے زیادہ نہ تھا۔ میں نے سوچا گھر میں تو کچھ نہ کرتے ہو، لیکن گھر میں بھی میں نے دیکھا کہ تم ہم سے زیادہ عمل نہیں کرتے۔ جتنا میں اپنے گھر میں کرتا ہوں اتنا تم کرتے ہو، جتنا میں نوافل پڑھتا ہوں اتنا تم پڑھتے ہو، جتنا میں قرآن پڑھتا ہوں اتنا تم پڑھتے ہو، لیکن میری وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جنتی کیوں کہا، پھر یہ بات مجھ سے کیوں نہیں کہی، اوروں سے کیوں نہیں کہی۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، میں کیا جانوں، میرے سامنے تو نہیں کہا اللہ کے رسول نے، میں نہیں جانتا ہوں۔ یہ دونوں صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، آئے اللہ کے نبی، ابو سعید خدری جتنا عمل کرتے ہیں اتنا ہم بھی کرتے ہیں، یہ گھر میں جتنا عمل کرتے ہیں اتنا ہم بھی کرتے ہیں، پھر کیا بات ہے آپ نے ان کے عمل کو دیکھ کر کہا کہ جنتی ہیں، اور میرے عمل پر آپ نے جنت کی مہر نہیں لگائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے عبداللہ ابن عمر، ایک کام ایسا ہے جو حضرت ابو سعید خدری کرتے ہیں وہ تم اور دوسرے صحابہ نہیں کرتے ہو۔ کہا کیا؟ کہا وہ عمل ہی ہے کہ جیسے ہی نماز ختم ہوئی ابو سعید خدری کسی سے گفتگو نہیں کرتے، چپکے سے اپنے گھر چلے جاتے ہیں، پھر نماز کے ٹائم ہی آتے ہیں، وہ سڑکوں پر کم نظر آتے ہیں، وہ بازاروں میں گھومتے ہوئے کم نظر آتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری کا عمل جو ان کو جنتی بنا رہا وہ یہ ہے کہ ابو سعید خدری نے اپنی زبان سے آج تک نہ تو کسی کی غیبت کی ہے اور نہ ہی کہیں غیبت ہو رہی ہو کسی کی، وہاں بیٹھ کر انہوں نے مزے لے لے کر سنی ہے، آج تک ان کی زبان کسی کی غیبت نہیں کی ہے، ان کے کانوں نے کسی کی برائی نہیں سنی ہے، اور یہی وہ عمل ہے ابو سعید خدری کا جو تم لوگ نہیں کرتے ہو۔ ابو سعید خدری کو جنت میں پہنچا رہا ہے اور جنت میں لے گیا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ لوگ جاسوسی کرتے تھے تو برے کاموں کی نہیں کہ دیکھیں گھر میں اندھیرے میں شراب تو نہیں پیتا، بلکہ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ عمل کون سا کرتا ہے، وہ عمل میرے اندر ہے یا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اچھائیاں ڈھونڈو لوگوں کے اندر، برائیاں نہیں ڈھونڈو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ انہوں نے جاسوسی کی لیکن اچھے کام کی۔ ایک